یہ حویلی سجی 200 سال پرانی کریم صاحب آغا حسن علی شاہ جو محل آئی آغا خان محل آئی یہ ہوا جو پکوا روشن دانا آئی گا سب جگہ پہلی عمر 80 سال تجھے عمر گھنی ہے 80 آ 80 سال ہاں جو ہے 80 سال عمر ہے تجھی ہاں Play this song, just sing along. I made a list I can't forget. Now back to this song, not again. I know you missed that we were friends. Now you miss it. Feels like it's been so long, but it's time right to stay with this song. All night we're trying to find the words, trying to find the words to say. یہ جھرک شہر ہے جو ضلع ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ جھرک شہر کراچی سے 150 اور حیدرآباد سندھ سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ جب آپ کینجھر جاتے ہیں تو وہاں سے 26 کلومیٹر آگے ٹھٹھہ جانے والی سڑک پر دریائے سندھ کے دائیں کنارے ایک خوبصورت پہاڑی پر جھرک شہر نظر آتا ہے۔ جھرک شہر بہت سے حوالوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ سندھ کا دریائی بندرگاہ بھی رہا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کے حوالے سے بھی متنازع ہے، مگر آج ہم جھرک شہر کی وجہ شہرت کچھ اور بیان کریں گے۔ یہ آغا حسن علی شاہ آغا خان اول کا محل ہے۔ یہ محل آغا سلطان محمد شاہ نے آغا حسن علی شاہ کے لیے بنوایا تھا۔ یہ محل جھرک شہر میں ایک پہاڑی پر اس جگہ پر ہے جہاں سے کسی دور میں دریائے سندھ ٹھاٹھیں مارتا ہوا گزرتا تھا۔ اس محل کے نظارے کوہ مری کے نظاروں سے کم نہیں تھے۔ یہ محل مٹی کے گارے اور لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ جب افغانستان کے امیر اکبر ولد امیر دوست نے برطانوی راج کو شکست دی تو آغا خان اول اس کے بعد 1843 میں ہجرت کر کے سندھ کے چھوٹے سے شہر جھرک میں آباد ہوئے۔ آغا خان اول نے یہ محل تعمیر کرایا جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دادا آغا حسن علی شاہ آغا خان اول کی زیارت کے لیے جھرک اس محل میں آئے تھے اور اپنی ساری عمر یہیں پر گزار دی اور یہیں پر دفن ہے۔ ان کی قبر بھی جھرک میں بتائی جاتی ہے۔ سندھ کے بہت بڑے دانشور اور دوسرے محقق قائد اعظم کی پیدائش بھی جھرک میں بتاتے ہیں۔ جناح بھائی پونجا جو محمد علی جناح کے والد تھے، ان کی شادی موسیٰ جموں کی بیٹی سے 1874 میں ہوئی تھی۔ اس محل کے شمال میں آدھا کلومیٹر کی دوری پر دریائے سندھ بہتا ہے، جبکہ دریائے سندھ کی دوسری طرف پہاڑی پر بدھا کا استوپا اس شہر کی تاریخی خوشحالی اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ ایک مصروف ترین کاروباری مرکز تھا۔ آغا خان نے جب جھرک میں محل بنایا تو اس کے ساتھ ہی ٹی بی سینٹر، جیل، مختیارگاہ یعنی تحصیلدار کی آفس، پوسٹ آفس اور پرائمری اسکول بنائے گئے۔ محل کے جنوب میں آغا خان کے فالوور اسماعیلی خاندانوں کے گھر ہیں جو آغا خان کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یہاں کی آب و ہوا اور مضبوط معیشت کی وجہ سے 800 کے قریب خاندان یہاں پر آباد ہوئے، جن کے مکانات مختلف حالت میں آج بھی موجود ہیں۔
منظر میں دیکھ رہے ہیں ایک محل ہے اور میں جہاں کھڑا ہوں وہ ہے جھرک اور جھرک ہے ضلع ٹھٹھا میں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ یہ آغا خان کا جو ہے وہ محل ہے اور اسی طریقے سے جس طرح سے وہ پہلے تھا ماضی میں تھا اسی طرح سے مٹی کی جو ہے ان کی دیواریں ہیں اور لکڑی کا جو سارا کام ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ آغا خان کا جو محل ہے. آئیے میرے ساتھ. کتنا سال کا ہے؟ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پرانی محل ہے آغا خان. اس کمرے میں آغا خان کے تخت نشینوں کی تصویریں آویزاں ہیں اور یہاں پر الیکٹرک کے کسی وائر کا استعمال نہیں کیا گیا اور ہاتھ سے جھیلنے والا پنکھا اب تک موجود ہے. ظاہر ہے بجلی نہیں تھی تو یہ پنکھا ہے اور اس کی بہت تیز ہوا ہے. اس کی بہت تیز ہوا لگتی ہے. یہ نیچے پتھر ہے اور یہ سارا لکڑی ہے. یہ محل کے باہر کا صحن ہے. یہاں پر آغا خان کے فالوور زیارت کے لیے اپنے مسائل بتانے اور مدد کے لیے آتے تھے. آغا خان جو تھے وہ یہاں پر بیٹھک لگاتے تھے. یہاں پر لوگ آتے تھے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اور ان سے ان کے جو کام کاج ہوتے تھے اس حوالے سے لوگ آتے تھے, مدد کے لیے آتے تھے تو وہ یہاں پر وہ کرتے تھے اور پھر ان کا یہاں پر دربان لگتا تھا. لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا. یعنی جو لوگ تھے وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی غریب غربا ہوتے تھے تو ان کا نگر بھی یہیں پہ ہوتا تھا اور یہاں پر وہ بیٹھتے تھے. یہاں پر زیارت کراتے تھے. جو لوگ ان کے ماننے والے تھے یا فالوورز تھے ان کی زیارت یہاں پر ہوتی تھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں تو یہ جو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں دریا بہتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیک گراؤنڈ میں یا بدھ مذہب کے لوگ ہوا کرتے تھے. جو بدھ مذہب کے بیک گراؤنڈ میں ابھی بھی آفیسز بنی ہے, پرانا جیل بھی ہے, مختار کار کی آفس بھی ہے. تو جناب یہاں پر وہ بدھ مذہب کے لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے یہاں پر. تو سیلاب آئے نا وہ تیزی لگو یہ سب دریا دریا ہے. ہاں دریا ہے سندھ دریا. اچھا جو جبل پریاں میں سے نا یہ بدھ دھرم ہو بدھ دھرم جا مانو جبل جب بٹ رہندا ہی رہندا وا. اچھا ہاں تو ملک جڏहिं अलॻि थियो त पोइ वरी को किॾारियो. हीअ टीबी सेंटर आहे, मुखिया कारी आहे, जेल आहे, थाणो आहे, अस्पताल आहे. हींअर ताईं इहो टीवी सेंटर कमु करे पिया न उहो ख़तमु थी वियो. मुख्तियार कार ऑफिस भी खत्म, सभु ख़तमु. जेल भी खत्म थी वियो. ख़तमु. माना उन दौर जो आगा खान वारनि जो पाकिस्तान ठहण खां अॻे. हा अच्छा ऐं तॾहिं दरियानि खे पुलूं कहिड़ियूं हुयूं दरिया इहे पिया हलिया. अच्छा हिते मीरनि जो डेरो, मीरनि जी हुकूमत हुई. मीरनि खां हुकूमत अंग्रेज़नि वरिती, अंग्रेज़नि खां आगा सुल्तान मोहम्मद शाह वरिती. आगा सुल्तान मोहम्मद शाह हा इन वरिती. इन हिनखे मुल्क जो बानी बनायो. अच्छा कायदे आज़म जो कायदे आज़म जेको उहो ॼाओ हिते हो जिर्क में. हिते हो. हा अच्छा उन जो घर भी आहे जिर्क इहो में. स्कूल ठाहे छॾियो. मतलब उन जी पैदाइश की जगह जिर्क हिते आहे. हा आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सबसे अच्छी बात हेरिटेज की जो इन्होंने महफूज की है आगा खान वालों ने, वो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी उन्होंने जो है कोई बिजली का बल्ब नहीं लगाया. दिया पड़ा है तो अब तक वही दिया पड़ा हुआ. इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इस इमारत के साथ हेरिटेज के साथ ज़रा बराबर की नहीं की कि इसमें इंटरफेयर की हो या अमेंडमेंट की हो. इसमें कुछ भी नहीं. जिस तरीके की लकड़ी है, जिस तरीके की दीवारें हैं वो उसी तरह है. अगर दिए जलते थे तो दिए हैं. पंखे नहीं लगाए अभी तक इन्होंने. अभी तक देखें वो पंखा जो हाथों से झाला जाता था वही पंखा अभी तक आपको मिलेगा. तो ये यहाँ पर आके मुझे एक खुशी ये ज़रूर हुई है कि कोई अमेंडमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है इस इमारत का. तो चलो वो हाथ वाला पंखा क्यों है वो लगा लो. तो वो लोग जो हेरिटेज को पसंद करते हैं या देखने चाहते हैं, तारीख से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बेहतरीन. आगा खान अव्वल ने यहाँ पर जमायत खाना तामीर कराया जो आज भी मौजूद है. झिरक शहर ब्रिटिश आर्मी का हेड क्वार्टर भी रह चुका है. उस वक्त सिंध बम्बई का हिस्सा था. आगा हसन अली शाह आगा खान अव्वल का ये महल सतह समंदर से 400 फीट की बुलंदी पर एक पहाड़ी पर है.
मिट्टी और लकड़ी का यह खूबसूरत महल देखकर इंसान किसी और दुनिया में चला जाता है। 2 सदी पुराने दौर की खिड़की खुलती है और झरोकों से झांकता है तो खूबसूरत महल की खूबसूरत दरो दीवारें उसका इस्तकबाल करती हैं। महल है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी है कि जिस तरह की दीवारें थी उसी तरह से हैं और दरो दीवार जो है जैसे दरवाजे हैं लकड़ी है उसी तरह देखे आप कायम। आगा खान महल आई। ये आगा खान महल है और इसमें आप ये देखें कि ये लकड़ी का जो भी है ये वरांडा है, तो यहाँ पर आप देखें कितना कुछ है। और ये सारी उस दौर में भी मिट्टी की बनी हुई थी। हाँ, उस दौर में पहले भी ये मिट्टी का बना हुआ था, आज भी ये मिट्टी का ही बना हुआ है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो इलाका है कोहिस्तान का है तो यहाँ पत्थर ज्यादा होता है, तो इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है, फिर इस पर मिट्टी ला दी गई है। महल के अंदर के तमाम दरवाजे दूसरे कमरों में भी खुलते हैं और तमाम दरवाजे सीधे कतार में लगाए गए हैं। ये हो सकता है कि रोशनी और हवा की गुजरगाह बनाई गई हो। इमारत की तर्ज तामीर में ईरान और कहीं कहीं अफगानिस्तान का रंग नजर आता है। हवादानों और लकड़ियों के जालियों के डिजाइन बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपको आगा खान के हॉस्पिटल्स और जमायत खानों में नजर आते हैं।